اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 22واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ ایک مرتبہ ہارون سفر حج کے دوران مدینہ میں داخل ہوا اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کے پاس گیا۔ اس نے دوسروں کے سامنے فخریہ کہا، السلام علیکہ یا ابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ چونکہ عباس پیغمبر اسلام کے چچا تھے اور وہ ہارون کے جد لگتے تھے، لہٰذا ان کے پوتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کے پاس پہنچے اور آپ نے آتے ہی کہا، اے اللہ کے رسول، آپ پر سلام ہو۔ اے پدر بزرگوار، آپ پر سلام ہو۔ مغرور ہارون کے چہرے کی رنگت فوراً تبدیل ہو گئی۔ امام کے اس سلام نے اس کے مکر و فریب کی دھجیاں بکھیر دیں اور اس کی تصنع کو خاک میں ملا دیا۔ اس نے حکومتی کارندوں کو اسی وقت حکم دیا کہ امام کو فوراً اسیر کر کے قید خانہ میں رکھا جائے۔ وہ امام علیہ السلام کو آپ کے جد امجد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ سے اسیر کر کے لے گئے اور آپ کو زندان میں بند کر دیا۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک پہلو حکومت کے لیے سخت تھا، یہاں تک کہ امام کا سقوط بھی ان کے لیے بھاری تھا۔ ہارون امام کو اپنی حکومت کے لیے خطرہ سمجھتا تھا، لہٰذا اس کی کوشش تھی کہ اسے کوئی ایسا بہانہ مل جائے جس سے وہ امام کو اپنی راہ سے ہٹا سکے۔ ہارون رشید کے درباریوں اور ہیلا گروں میں سے ایک شخص محمد بن اسماعیل، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا بھتیجا بھی تھا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بھائی علی بن جعفر کا بیان ہے کہ میں ایک دفعہ ماہ رجب میں عمرہ کی ادائیگی کے لیے مکہ میں تھا کہ محمد بن اسماعیل میرے پاس آ رہے۔ اس نے مجھے کہا کہ چچا جان، میرا بغداد جانے کا ارادہ ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ چچا موسیٰ بن جعفر کو خدا حافظ کرو۔ میں نے رنگ کیا ہوا کپڑا گردن میں ڈالا ہوا تھا۔ میں نے جھک کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے سر کو چوما اور امام کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کا بھتیجا محمد بن اسماعیل مسافرت پر جانا چاہتا ہے اور وہ آپ کو خدا حافظ کہنے کے لیے آیا ہے۔ امام نے فرمایا، اسے بلاؤ۔ میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میں نے صدا دی، وہ اندر آیا اور اس نے امام کے سر اقدس کو چوم کر کہا، میں آپ کے قربان جاؤں، مجھے آپ کو واعظ و نصیحت کریں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے محمد بن اسماعیل سے فرمایا، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون کے بارے میں خدا سے ڈرو اور میرا خون بہانے کا باعث مت بنو۔ محمد نے کہا، جو آپ کے بارے میں برائی کرے وہ اس کو خود نصیب ہو۔ پھر اس نے امام کے دشمنوں کا اظہار کیا۔ میں نے کہا، جو آپ کے بارے میں برائی کرے وہ اس کو خود نصیب محمد نے کہا، جو آپ کے بارے میں برائی کرے وہ اس کو خود نصیب ہو۔ پھر اس نے امام کے دشمنوں کا اظہار کیا۔ دوسری مرتبہ پھر محمد نے اپنے چچا امام کاظم علیہ السلام کے سر اقدس کو چوما اور کہا کہ آپ مجھے واعظ و نصیحت کریں۔ امام نے پھر فرمایا، میرے خون میں شریک ہونے سے خدا سے ڈرو۔ اس نے پھر پہلے والے کلمات کو دہرایا۔ اس نے تیسری مرتبہ پھر امام کے سر اطہر کا بوسہ لیا اور کہا، چچا جان، مجھے موعظہ حسنہ کریں۔ امام نے تیسری مرتبہ بھی یہی کہا کہ میں تجھے اپنے خون کے بارے سفارش کر رہا ہوں کہ خدا کے خوف سے ڈرو۔ محمد بن اسماعیل نے پھر پوری جلالت کے ساتھ امام کے مخالفین پر لعن طعن کی۔ علی بن جعفر کا بیان ہے کہ اس دوران میرے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ یہاں ٹھہرو۔ آپ نے مجھے ایک تھیلی دی، وہی جو 100 دیناروں سے بھری ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ یہ اپنے بھتیجے کو دے دو تاکہ سفر میں اس کے کام آئے۔ پھر آپ نے 2 اور تھیلیاں دیں،
کہ یہ بھی اسے دے دیں۔ میں نے امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں عرض کیا، آپ فرما رہے تھے کہ وہ آپ کا دشمن ہے اور آپ اس کی کارستانیوں سے ڈرتے ہیں، تو پھر آپ اس کی اپنے خلاف مدد کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں جب بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں وہ قطع رحمی کرتا ہے، یوں خدا اس کی عمر کو کم کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھیلی میں پڑے ہوئے 3000 درہم دیے اور فرمایا کہ یہ بھی اسے دے دیں۔ میں محمد بن اسماعیل کے پاس گیا اور میں نے اسے 100 دینار والی تھیلی دے دی۔ وہ بہت خوش ہوا اور اس نے اپنے چچا کی درازی عمر کے لیے دعا کی۔ دوسری تھیلی دی تو اس قدر خوش ہوا کہ مجھے گمان ہوا کہ یہ اب وہ کبھی بغداد نہ جائے گا۔ پھر میں نے اسے 3000 درہم بھی دیے، لیکن چغل خور اپنی عادت سے باز نہیں آتا۔ وہ سیدھا ہارون کے پاس بغداد گیا اور جاتے ہی کام کر دکھایا۔ ہارون کو کہنے لگا کہ میرے گمان میں بھی نہ تھا کہ اس روئے زمین پر 2 خلیفہ ہوں گے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ لوگ میرے چچا موسیٰ بن جعفر کو خلیفہ کے عنوان سے سلام کرتے ہیں۔ اس نے اسی طرح درباریوں کی چاپلوسی کی اور ہارون کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے خلاف بھڑکایا۔ ہارون نے اسے 1,00,000 درہم دیے، لیکن خداوند متعال نے اسے ذبح کی بیماری میں مبتلا کر دیا، گلے کے درد میں جکڑ دیا اور وہ اپنی ذات پر 1 درہم بھی خرچ نہ کر سکا اور آخر کار سسک کر مر گیا۔ ہارون کے وزیر یحییٰ بن خالد نے یحییٰ بن ابی مریم سے کہا کہ مجھے آل طالب علیہ السلام میں سے کسی ایک شخص کی نشاندہی کرے کہ جسے دنیا سے جاہ و جلال سے لگاؤ ہو، تاکہ میں اس کی مادیت میں اضافہ کروں اور اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے قتل میں شریک کروں۔ یحییٰ نے کہا، میں اس قبیل کے آدمی سے بخوبی واقف ہوں۔ وہ علی بن اسماعیل امام جعفر صادق علیہ السلام کا پوتا تھا جو یہ کام بطریق احسن انجام دے سکتا ہے۔ یحییٰ بن خالد نے اسے ہارون کے پاس بھیجا۔ وہ گیا تو ہارون کہنے لگا، تیرے چچا موسیٰ بن جعفر اور اس کے شیعوں کے کیا احوال ہیں اور وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں؟ علی بن اسماعیل نے کہا، اس کے بہت سارے چاہنے والے ہیں اور اس کے پاس بہت زیادہ مال ہے۔ اس کے پیروکار اس کے پاس مال کثیر لاتے ہیں۔ آخر میں تو انہوں نے بشیرہ نامی ایک باغ بھی 30,000 دینار میں خریدا ہے۔ علی بن اسماعیل نے 1 سال ہارون کے ساتھ مل کر حج کیا۔ ہارون مراسم میں حج بجا لانے کے بعد بغداد کی طرف روانہ ہو گیا۔ علی بن اسماعیل نے بھی ارادہ کیا کہ وہ خلیفہ کے قافلہ کے ہمراہ عراق کی طرف حرکت کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو کاظم کا پتہ چلا تو اسے بلا کر منع فرمایا اور کہا، تو ہارون کے ساتھ عراق جانا چاہتا ہے؟ علی بن اسماعیل نے کہا، میں مقروض ہوں۔ امام نے فرمایا، میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، میں بچوں کے لیے خرچ نہیں رکھتا، اس لیے اس کے ساتھ جا رہا ہوں تاکہ میرے خانوادہ کے معاشی مسائل حل ہو جائیں۔ امام نے فرمایا، ان کی معاش اور ضروریات زندگی بھی میرے ذمہ۔ اس نے کہا، میں ضرور مسافرت کروں گا۔ امام نے اسے 3000 دینار اور 4000 درہم اپنے بھائی محمد جعفر کے ذریعے بھیجے اور ساتھ پیغام دیا کہ اب جب کہ تم ان کے ساتھ جا رہے ہو تو سفر کا خرچ لے لو اور میرے بچوں کو یتیم نہ کرنا۔ دوسری روایت میں مرقوم ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، وہ میرے خون بہانے کے لیے چغل خوری کرتا ہے اور میرے فرزندوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے۔ علی بن اسماعیل پہلی فرصت ہی یحییٰ بن خالد کے پاس بغداد گیا اور اس نے امام کاظم کا پورا واقعہ اسے بیان کیا۔ یحییٰ اسے ہارون کے پاس لے گیا۔ اس نے ہارون سے کہا کہ امام کے مشرق و مغرب میں رہنے والے شیعہ آپ کے پاس کثیر تعداد میں مال لاتے ہیں۔ آپ نے یہ مال رکھنے کے لیے ایک باغ خریدا ہے، اس باغ کا نام یسیرہ رکھا گیا ہے۔ ہارون نے حکم دیا کہ اسے 2,00,000 درہم انعام کے طور پر دیے جائیں تاکہ یہ بغداد کے کسی اچھے علاقے میں اپنا مکان تعمیر کر لے اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائے۔ اس نے بغداد کے مشرق میں واقع کسی شہر میں مکان تعمیر کروایا اور ایک روز وہ بیت الخلاء میں گیا۔ چونکہ وہ ایک خاص بیماری میں مبتلا ہو چکا تھا،
وہیں پر اس کی آنتیں باہر نکل آئیں اور وہ زمین پر گر گیا۔ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ وہ اس کی آنتوں کو ان کے مقام پر رکھ سکیں، لیکن وہ نہ رکھ سکے۔ وہ موت و حیات کی کشمکش میں پڑا تھا۔ اس کے سامنے اموال لائے گئے تو اس نے کہا، میں ان پیسوں کا کیا کروں؟ اب تو میں موت و حیات کی کشمکش میں ہوں۔